السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ زارا کے سامنے جو گاڑی رکی تھی اس سے نکلنے والی ہستی کوئی اور نہیں میکال تھا۔ زارا میکال کو دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر اس کی حیرانگی آنسوؤں میں بدل گئی۔ وہ وہاں سے آگے سست قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی کہ میکال پیچھے سے بولا، زارا رک جاؤ۔ زارا رکی اور پلٹی اور میکال کو دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میکال اس کے قریب آیا اور بولا، کہاں جا رہی ہو؟ زارا نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، پتہ نہیں۔ میکال غصے سے بولا، جب پتہ نہیں تو پھر ایسے جانے کا مقصد؟ تم جانتی ہو اس معاشرے میں اکیلی عورت کے لیے کتنی پریشانیاں ہیں اور تم۔ زارا پھر مسکرائی، مجھے معاف کر دیں میکال، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں مانتی ہوں، اس کی معافی بھی بار بار مانگ لوں گی بھابھی سے، بھائی سے۔ آپ بھی معاف کر دیں پلیز۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میں نے آپ سے وفاداری کی، میری وفاداری میں بھی کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میرا خدا جانتا ہے میں صرف لائبہ کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، اس لیے بھابھی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کر بیٹھی، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ آپ معاف کر دیں تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ نہیں، خودکشی نہیں، جب بھی موت آئی، لیکن آپ معاف نہیں کریں گے تو جیتے جی ہی مر جاؤں گی۔ معاف کر دیں خدا کے لیے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت سے جو بھابھی کے ساتھ کیا وہ میری اولاد کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تکلیف پڑ جاتی ہے، اب احساس ہوتا ہے کتنی بڑی زیادتی کر دی بھابھی کے ساتھ۔ دراصل وہ زیادتی میں نے اپنے ساتھ کی ہے۔ یہ خوف ہی میری جان لینے کے لیے کافی ہے۔ میری وجہ سے ایک معصوم کی جان چلی گئی۔ زارا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میکال نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگایا اور بولا، میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ بھابھی نے بلاچ کو معاف کیا ہے۔ اس کو معاف کر دیا مطلب تو تمہیں بھی معاف کر دیا۔ میرا رب بہت عظیم ہے زارا، وہ ان گناہوں کی سزا نہیں دیتا جن پر انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ تم پشیمان ہو، احساس ندامت ہے تو معافی مانگ لو رب سے، ایک آنسو پر وہ گناہ دھو دیتا ہے۔ میں خوش ہوں کہ میرے رب العرش نے تمہیں پشیمان ہونے والوں میں رکھا ہے، اس لیے تمہیں گناہ کی لذت میں رہنے والوں میں نہیں ڈالا۔ اب رو نہیں اور چلو میرے ساتھ۔ میکال نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کو ساتھ لیتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارحم نے حسیب کو وہاں سے جانے دیا کیونکہ اس کی مدد ہی سے ان کو انم کی اصلیت پتہ چلی تھی۔ حسیب کے چلے جانے کے بعد اذلان انم کو وہاں سے یہ کہہ کر لے گیا، اب اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا اور اس میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا، یہ میرا معاملہ ہے اور میری بیوی کا۔ اذلان نے جیسے ہی انم کو اپنی باہوں میں اٹھایا، میر سلیمان سکندر بولے، اذلان اس کو طلاق دے دو ورنہ ہم تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ ان کے چپ ہوتے ہی اذلان بولا، بابا سرکار آپ چاہتے ہیں میں اس کو طلاق دے دوں تاکہ یہ کل کسی اور حور العین کو برباد کر دے؟ آپ مجھے بے شک اپنی جائیداد سے آگ کر دیں لیکن نہ میں اس کو طلاق دوں گا۔ اس نے جو کیا ہے وہ قابل معافی نہیں اور اس کو آزاد کرنے کا مطلب ہے اس کی سزا ختم کر دینا، اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کو اس کے کیے فریب کی ہر صورت سزا ملے گی۔ اذلان نے اپنی بات مکمل کی تو میر سلیمان سکندر بولے، اذلان ایک بات یاد رکھنا، تمہاری اس بیوی کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں اور تم اس کو طلاق دو یا نہ دو، تمہاری اس غلطی کو سدھارنے کے لیے تمہیں دوسری شادی کرنی ہوگی۔ وہ شادی اب تم ہماری مرضی سے کرو گے اور جب ہم کہیں گے تب ہی کرو گے، بغیر کسی اعتراض کے، سمجھے؟ میر سلیمان سکندر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اذلان بھی انم کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اذلان انم کو لے کر کہاں گیا، انم کے ساتھ اس نے کیا کیا، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ میکال جب زارا کو لے کر گھر آیا تو اس کا استقبال حور نے ہی کیا تھا کیونکہ جب وہ بلاچ کو معاف کر چکی تھی تو زارا سے تو اسے ویسے بھی کوئی شکوہ نہیں تھا۔ جہاں حور اتنی گرم جوشی سے ملی تھی وہیں کلثوم بیگم اور نوری اس کو دیکھتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ زارا نے نم آنکھوں سے میکال کی طرف دیکھا اور حور نے اس کا تھام کر اس کو تسلی دی، فکر نہ کرے بھابھی، کچھ دیر میں خود ہی نارمل ہو جائیں گی، آپ بابا سائیں سے مل لیں۔ زارا کی نم آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو اب رخسار پر آ گئے اور وہ حور کو دیکھتے ہوئے ندامت سے بولی، بھابھی مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا،
میں نے اپنے کیے پر بہت نادم ہوں۔ زارا اتنا بول کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں زارا، آپ مت روئے، میں اور بلاج آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہمارے بیچ کی سب غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ حور مسکرا رہی تھی اور بلاج جو اپنی اسٹڈی میں آفس کا کام کر رہا تھا، وہ اب تھوڑی دیر کے بریک لینے کے لیے نیچے آ گیا تھا اور اس کی نظر زارا پر پڑی۔ اسے زارا کو دیکھ کر سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ ایک ایک سیڑھی اتر رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سب ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ پہلی سیڑھی زارا کا اس کے پاس آنا، دوسری سیڑھی حور پر بہتان لگانا، تیسری سیڑھی اس کے بچے کو کسی اور کا کہنا، چوتھی سیڑھی بلاج کا حور پر تشدد کرنا، پانچویں سیڑھی اپنے بچے کی خود جان لینا، چھٹی سیڑھی بے حس ہو جانا، ساتویں سیڑھی حور اور باقی سب کا اس سے ناراض رہنا، آٹھویں سیڑھی زارا کے لیے مکال کی منت کرنا، نویں سیڑھی مکال کا مان جانا، آخری سیڑھی بلاج کو معاف کرنا۔ بلاج آخری سیڑھی پر پہنچا تو خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہاں آیا۔ وہ زارا کو کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ اگر وہ حور پر یقین کرتا تو زارا کی کہی ہوئی جھوٹی باتیں اس پر اثر انداز نہ ہوتیں۔ بلاج حور کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنا دایاں بازو حور کے کندھے پر پھیلا دیا۔ زارا نے بلاج کو دیکھا تو اس سے بولی، بلاج بھائی مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ زارا روتے ہوئے بولی تھی۔ بلاج اس کو دیکھ کر بولا، زارا میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے نہ کرنے والا، یہ تو میرے رب سونے کی صفات ہیں، میں تو خود ایک گنہگار انسان ہوں، تم شرمندہ ہو بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ میرا رب تمہاری اور ہماری بخشش کرے اور سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق دے۔ بلاج کی حالت پچھلے دنوں کے مقابلے میں آج قدرے بہتر تھی۔ ایش گرے ڈریس پینٹ کے ساتھ ہاف وائٹ شرٹ میں وہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ حور بلاج کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور بلاج حور کو دیکھ کر۔ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تھے اور آسمان پر چمکتا سورج ان دونوں کے لیے خوش تھا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ بلاج کا فون بجا تو وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ مکال بھی اس کے جاتے ہی اٹھ گیا، اس کو بھی آفس جانا تھا۔ حور زارا کو لے کر حاتم صاحب کے کمرے میں آئی۔ زارا نے حاتم صاحب سے بھی معافی مانگی، بابا سائیں مجھے معاف کر دے، اس کی سزا مجھے اس خوف میں ملی کہ مجھے ہر وقت اس بات کا خوف رہتا ہے کہیں میرا کیا میری اولاد کے سامنے نہ آ جائے، آپ سب مجھے معاف کر دیں تو شاید یہ خوف کچھ کم ہو جائے۔ زارا روتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا رو مت، میں نے آپ کو معاف کیا۔ جب حور بیٹی نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں معاف نہ کرنے والے۔ اللہ انسان کو اس چیز کی سزا کبھی نہیں دیتا جس پر وہ نادم ہو اور اس پر توبہ کر لے۔ اللہ تمہاری اور اولاد کو تمہارے اور ہمارے خاندان کے حق میں بہتر کرے۔ حاتم صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زارا کو معاف کر دیا۔ اب مشکل مرحلہ کلثوم بیگم اور نوری کو منانے کا تھا۔ لائبہ رخصت ہو کر جب ذوحان کی حویلی پہنچی تو اس کا استقبال صرف خاموشی نے کیا۔ لائبہ اس حویلی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جانے کے لیے اتنا وقت لگ رہا تھا۔ لائبہ کو ملازمہ ایک کمرے میں لائی لیکن وہاں کوئی اور عورت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لائبہ اس کو دیکھ کر چونکی تو ملازمہ بولی، روشنی بی بی آپ یہاں، سائیں نے تو کہا تھا آپ کا سامان دوسرے کمرے میں بھجوا دوں۔ لائبہ نے روشنی کی طرف دیکھا، سنہری لمبے بال، گوری رنگت، خوبصورت نین نقش اور دلکش مسکراہٹ، وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی لیکن اس کا ذوحان کے کمرے میں کیا کام، یہ بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارے او فیروزہ، اب تو مجھے بتائے گی کہ مجھے کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں۔ فیروزہ یعنی ملازمہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، نہ 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 بی بی جی، میری اتنی اوقات کہاں میں آپ کو کچھ بتاؤں، میں تو آپ کے پیروں کی دھول ہوں۔ روشنی اس کو مسکرا کر دیکھتی ہوئی بولی، چل اب جا یہاں سے۔ ملازمہ اس کا حکم بجا لاتی ہوئی چلی گئی۔ اب روشنی لائبہ کے سامنے کھڑی اس کو دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، پسند تو بہت اچھی ہے سائیں کی، لیکن ہاتھ بے لگام گھوڑی پر ڈالا ہے، تکنی کا ناچ نچا دے گی ان کو۔ روشنی کا تبصرہ لائبہ کو پسند نہیں آیا، اس لیے فوراً بولی، مطلب کیا ہے تمہارا اور کون ہو تم جو میرے کمرے میں میرے بیڈ پر ایسے چڑھی بیٹھی ہو۔ لائبہ بدتمیزی سے بولی تھی اور اس کی کلائی روشنی کے ہاتھ میں تھی۔
जिसे इसने मरोड़ के लाइबा की कमर के पीछे कर दिया था। नई नवेली दुल्हन को मुंह बंद रखना चाहिए, इतनी बदतमीजी इसके लिए अच्छी नहीं होती। रोशनी इसके हाथ पर जोर डालते हुए बोली, मैं इस कमरे में और इस बेड पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ये मेरे शौहर का कमरा है। फिलहाल तुम यहीं हजम कर लो तो बड़ी बात है। रोशनी अपनी कहती लाइबा पर मुस्कुराहट उछालती वहां से निकल गई। मजीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।